اگر ایک انسان عادات کے اندر مشابہت اختیار کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے سب سے بہترین نمونہ اور آئیڈیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ اللہ کے نبی کی مشابہت اختیار کرے۔ عبادات میں اگر کسی کی مشابہت کرنا چاہتا ہے تو وہ نبی کے ذات کی عبادت کی مشابہت اختیار کرے۔ اگر کسی کے اخلاق کی مشابہت اختیار کرنا چاہتا ہے تو وہ نبی کے اخلاق کی مشابہت اختیار کرے۔ لباس میں مشابہت اختیار کرنا چاہتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لباس کی میں مشابہت اختیار کرے۔ زندگی گزارنے کے طور طریقوں کے اندر مشابہت اختیار کرنا چاہتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گزارنے کے طور طریقوں کی مشابہت اختیار کرے۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله۔ وقال سبحانه وتعالى في موضع آخر: ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: ليس منا من تشبه بغيرنا، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ قابل احترام بزرگوں، نوجوانان ملت اسلامیہ، آغوش اسلام میں پرورش پانے والے عزیز بچوں، قابل احترام پردہ نشین خواتین اسلام، تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی اسی اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و سزاوار ہے جو اس پوری کائنات کا تنہا خالق، مالک اور رازق ہے۔ بعدہ درود و سلام کی بے انتہا برسات نازل ہو تمام انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، کہ جنہیں اللہ رب العالمین نے سارے جہاں کے لیے نبی اور رسول بنا کر، بشیر اور نذیر بنا کر مبعوث فرمایا۔ صلی اللہ علی نبینا محمد وبارک وسلم۔
عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ رب العالمین نے شریعت اسلامیہ کو نازل کر کے اس کے ماننے والوں کو دیگر ادیان کے طور طریقوں سے، دیگر قوموں کے عادات اور اطوار سے بالکل بے نیاز کر دیا، بلکہ دین اسلام ہی کے اندر ایسی خصوصیات، امتیازیات اور خوبیاں موجود ہیں کہ جن کو اپنا کر ایک مسلمان اپنے اوپر فخر محسوس کر سکتا ہے۔ دین اسلام کے علاوہ اسلام کے ماننے والوں کو دیگر ادیان کی، دیگر قوموں کی مشابہت کرنے اور ان کی نقالی کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں رہ جاتی، بلکہ دین اسلام ہی کی خصوصیات، دین اسلام ہی کی تعلیمات پر اگر ایک انسان عمل کر لے تو یقین مانے کسی بھی شخص کو کسی قوم کی مشابہت، کسی قوم کے عادات اور اطوار، کسی دین اور مذہب کی تعلیمات پر عمل کرنے کی کوئی بھی ضرورت باقی نہیں رہ جاتی۔ مشابہت کہتے ہیں کسی کی نقالی کرنا، کسی کی تعلیمات کو اپنانا، اس کے عادات کو اپنانا، اس کے اخلاق کو اپنانا، چاہے کسی بھی میدان میں ہو، کسی دوسرے کی نقالی کرنا، کسی دوسرے کی طرح اپنے آپ کو پیش کرنے کی کوشش کرنا، یہ اصل میں مشابہت ہے۔ دین اسلام ایک ایسا واحد مذہب اور دین ہے جس کو جامع، کامل اور اکمل جیسا لقب حاصل ہے۔ دین اسلام کے علاوہ کوئی بھی ایسا دین نہیں ہے جس کو کامل دین کہا گیا ہو، جس کو مکمل اور جامع دین کہا گیا ہو۔ جب یہ دین بالکل کامل ہے، جامع ہے، اکمل ہے، تو اس کے ماننے والوں کو کسی غیر قوم کی مشابہت کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ایک انسان دین اسلام کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزارے، زندگی کے کسی بھی شعبے میں وہ اپنی رہنمائی چاہے تو وہ دین اسلام کی تعلیمات سے حاصل کر سکتا ہے۔ اگر کوئی بندہ دین اسلام کی تعلیمات کو چھوڑ کر دین اسلام کے اندر جو طور طریقے بتائے گئے ہیں ان سے منہ موڑتے ہوئے دوسرے قوم کے طور طریقوں کو اپنانے میں اپنی کامیابی سمجھتا ہے تو یہ اس کی باطل خیالی ہے۔ خاص کر وہ قوم جس پر اللہ رب العالمین نے اپنا غضب نازل کیا، وہ قوم جس کو اللہ رب العالمین نے ضالین کہا، ایسی قوم کی مشابہت اختیار کرنے سے خاص کر شریعت اسلامیہ کے اندر منع کیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے، تم اس کی پیروی کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، دین اسلام کے راستے کو چھوڑ کر دوسروں کے راستوں کی پیروی نہ کرو۔ اگر تم اس طرح کرو گے تو وہ تمہیں اللہ رب العالمین کے سیدھے راستے سے بھٹکا کر دیں گے۔ ایک اور مقام پر اللہ رب العالمین نے کافر قوم کو پیروی کرنے سے مسلمانوں کو روکتے ہوئے یہ بات بیان فرمائی وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِن قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، کہ تم ایسی قوم کی خواہشوں کی پیروی نہ کرو جو قوم تم سے پہلے گمراہ ہو چکی ہے اور اس نے کئی لوگوں کو گمراہ بھی کیا ہے اور وہ اللہ رب العالمین کے سیدھے راستے سے گمراہ ہو چکے ہیں۔ ایسے قوم کی پیروی نہ کیا کرو، ایسی قوم کی مشابہت اختیار نہ کیا کرو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے خاص کر مشابہت سے منع کرتے ہوئے یہ بات بیان فرمائی
من تشبہ بقوم فہو منہم، جو شخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے، اپنے عادات کو اس قوم کے عادات کی طرح پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے لباس کو ان کے لباس کی طرح رکھنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے چہرے کو ان کے چہرے کی طرح دکھانے کی کوشش کرتا ہے، اپنے اخلاق میں ان کے اخلاق کو اپنے لیے اعلیٰ اور بہتر اخلاق سمجھتا ہے، تو وہ شخص انہی میں سے ہوگا جس کی وہ مشابہت کرتا ہے۔ خاص کر اس کے اندر کفار اور کافروں کی مشابہت اختیار کرنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العالمین نے منع فرمایا ہے۔ لیس منا من تشبہ بغیرنا، جو شخص ہمارے علاوہ کسی اور کی مشابہت اختیار کرتا ہے، ہمارے دین کے اندر جو تعلیمات، جو طور طریقے زندگی گزارنے کے بتائے گئے ہیں، ان کو چھوڑ کر کافر قوم کے طور طریقوں کو اپناتا ہے، کافر قوم کے چہروں کو اچھا سمجھتا ہے، کافر قوم کے لباس کو اپنے لیے عزت اور شرف کا باعث سمجھتا ہے، تو ایسے شخص کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول کا فرمان ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو شخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں شمار کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے، المرء مع من احبہ، کہ جو شخص جس سے محبت کرتا ہے روز قیامت اسی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ جو شخص اگر کسی کافر سے محبت کرتا ہے کفار کے گروہ میں اس کا شمار کیا جائے گا، کوئی مومن سے محبت کرتا ہے مومنوں کے گروہ میں اس کا شمار کیا جائے گا۔ بس انسان کو یہ دیکھنا ہے کہ وہ کس قوم کی مشابہت اختیار کر رہا ہے، کس کو اپنے لیے محبوب سمجھ رہا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، شریعت اسلامیہ کے اندر تاکید کے ساتھ کفار کی مشابہت اختیار کرنے سے منع کیا گیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، لیس منا من تشبہ بغیرنا ولا تشبہوا بالیہود ولا النصارى ولا بالنصارى۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو ہمارے علاوہ کسی اور کی نقالی کرتا ہے، کسی اور قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے۔ ولا تشبہوا بالیہود، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام آگے فرماتے ہیں کہ تم یہود اور نصارہ کی مشابہت اختیار نہ کیا کرو۔ معزز سامعین اکرام، ایک دور وہ تھا جس دور کے اندر مسلمان اپنے دین اسلام پر فخر محسوس کیا کرتے تھے، قرآن اور حدیث کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزار کر عزت اور شرف کا مقام انہوں نے حاصل کیا تھا۔ اپنی تہذیب اور تمدن کو باقی رکھتے ہوئے مسلمانوں کا یہ عالم تھا کہ 1000 سال سے زائد انہوں نے اپنی تہذیب، اپنے طور طریقوں اور اپنے تمدن کے ساتھ پوری دنیا کے اوپر حکومت کی تھی۔ اور مسلمان اس دور میں ایسی قوم مانی جاتی تھی کہ جس قوم کی مشابہت اختیار کر کے دوسری قومیں اپنے اوپر فخر محسوس کیا کرتی تھی۔ حال یہ تھا کہ مسلمان اس وقت مؤثر تھے اور دوسری قومیں متاثر تھیں، مگر افسوس کا مقام یہ ہے کہ آج ایک مسلمان اس طرح کے خوبیاں دین اسلام کے اندر رکھنے کے باوجود، اس طرح کی خصوصیات دین اسلام کے اندر رکھنے کے باوجود دیگر قوموں کی مشابہت کو اپنے لیے فخر محسوس کرتا ہے۔ جبکہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک تاریخی جملہ کہا تھا کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں جو عزت عطا کی ہے، اللہ رب العالمین نے ہمیں جو مقام عطا کیا ہے، اللہ رب العالمین نے ہمیں جو مرتبہ عطا کیا ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا انا قوم اعزنا اللہ بالاسلام، کہ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو جو عزت بخشی ہے، مسلمانوں کو جو بلند مقام عطا کیا ہے، مسلمانوں کو جو عزت اور شرف سے نوازا ہے، وہ اسلام کی وجہ سے ہے۔ فَإِن طَلَبَنَا الْعِزَّ بِغَيْرِهِ، اگر ہم
اسلام کے طور طریقوں کو چھوڑ کر، اسلامی تعلیمات کو چھوڑ کر، قرآن اور حدیث کی تعلیمات اور اس کے احکامات کو چھوڑ کر دوسری قوموں کی مشابہت میں اپنے لیے عزت تلاش کریں گے، اذلنا اللہ، تو اللہ رب العالمین ہمیں ذلیل کر کے رکھ دے گا۔ ہمیں ہمارے دین کی خصوصیات کافی ہے، ہمیں ہمارے دین کی امتیازیات اور خوبیاں کافی ہے، ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم کفار قوم کی مشابہت اختیار کر کے اپنے اوپر فخر محسوس کریں۔ وہ زمانہ تھا کہ اس اسلامی تہذیب کو لے کر مسلمان قوم دیگر قوموں پر فتح اور کامیابی اور کامرانی حاصل کیا کرتی تھی، لیکن آج ہم مشاہدہ کریں تو ایک مسلمان اپنے اوپر مسلمان ہونے کا لقب لگا کر اپنے لباس کو اسلام کے مطابق پہننا گوارا نہیں کرتا، بلکہ اسے اسلام کا لباس نہیں بلکہ غیر قوم کا لباس پسند آتا ہے۔ اپنے چہرے کو کفار قوم کے چہروں پر رکھنے کو وہ اپنے لیے خوبصورتی محسوس کرتا ہے، اپنے لباس کو کفار قوم کے لباس کی طرح رکھ کر وہ اپنے لیے عزت تلاش کرتا ہے، اپنے عادات اور اطوار کو کفار قوم کی عادات اور اطوار سے ملا کر اپنے آپ کو ایک سوسائٹی کے اندر شریف انسان شمار کرنا چاہتا ہے، جبکہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے، اللہ رب العالمین نے ایسی قوموں کی مشابہت کرنے سے، مشابہت اختیار کرنے سے اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا ہے۔ اور ایک مسلمان کے اوپر افسوس کا مقام اور کیا ہو سکتا ہے کہ وہ پانچوں وقت میں روزانہ ہر وقت کی نماز کے اندر، ہر رکعت کے اندر اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرتا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ اللہ رب العالمین تو ہمیں ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا، اللہ رب العالمین تو ہمیں ان لوگوں کے راستے والا نہ بنا جن پر تیرا غضب نازل ہوا ہے، اور جو لوگ گمراہ ہوئے ہیں۔ روزانہ پانچوں وقت کی نمازوں میں ہر رکعت کے اندر یہ ایک مسلمان دعا کرتا ہے، لیکن جب نماز سے فارغ ہوتا ہے تو انہی کے طور طریقوں کو اپنانا پسند کرتا ہے، تو یہ دعا اللہ رب العالمین کے یہاں کہاں تک قبول ہو سکتی ہے؟ ہم زبان قال سے تو اللہ رب العالمین سے یہ وعدہ کر رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین جن پر تیرا غضب نازل ہوا، جو قوم گمراہ ہوئی، ہم ایسی قوم کا راستہ اختیار کرنا نہیں چاہتے، تو ہمیں ایسے راستے سے محفوظ فرما، لیکن زبان حال اس کا یہ بتاتا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم اسی قوم کی مشابہت اختیار کر کے دنیا کے اندر زندگی گزاریں گے، اگر ہم جئیں گے تو اسی قوم کی مشابہت اختیار کرتے ہوئے، اور ہم مریں گے بھی تو اسی قوم کی مشابہت اختیار کرتے ہوئے۔ کفار قوم کی مشابہت اختیار کرنے سے اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا، لیکن مسلمان طبقے کا یہ حال ہے کہ اس کے اندر اسلامی تہذیب اور تمدن ہونے کے باوجود وہ اسلامی تہذیب اور تمدن کو چھوڑ کر غیر قوم کی تہذیب اور تمدن کو اپنا کر اپنے لیے عزت سمجھتا ہے، اور زندگی کے اندر اور دنیا کے اندر اسی طرح زندگی گزارنے کو وہ کامیاب زندگی شمار کرتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول نے جہاں پر مسلمان قوم کو اللہ اور اس کے رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ اور نمونہ بنانے کی تعلیم دی ہے، وہیں پر اللہ اور اس کے رسول نے ایسی قوم کی مشابہت اختیار کرنے سے لوگوں کو روکا بھی ہے۔ اگر ایک انسان عادات کے اندر مشابہت اختیار کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے سب سے بہترین نمونہ اور آئیڈیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ اللہ کے نبی کی مشابہت اختیار کرے۔ عبادات میں اگر کسی کی مشابہت کرنا چاہتا ہے تو وہ نبی کے ذات کی عبادت کی مشابہت اختیار کرے۔ اگر کسی کے اخلاق کی مشابہت اختیار کرنا چاہتا ہے تو وہ نبی کے اخلاق کی مشابہت اختیار کرے۔ لباس میں مشابہت اختیار کرنا چاہتا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے لباس کی میں مشابہت اختیار کرے۔ زندگی گزارنے کے طور طریقوں کے اندر مشابہت اختیار کرنا چاہتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گزارنے کے طور طریقوں کی مشابہت اختیار کرے، اور یہی چیز اللہ اور اس کے رسول کو مقصود اور مطلوب بھی ہے۔
لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی کے اندر مسلمانوں تمہارے لیے اسوہ، نمونہ اور آئیڈیل ہے۔ تم اگر چہرہ رکھ کر خوبصورتی حاصل کرنا چاہتے ہو تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے چہرے کی طرح چہرہ رکھو، اللہ رب العالمین تمہارے چہرے پر خوبصورتی عطا کرے گا۔ تم لباس پہن کر زندگی گزارتے ہوئے اپنے لیے عزت اور شرف کا مقام حاصل کرنا چاہتے ہو، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق لباس اختیار کرو، اللہ رب العالمین تمہیں دنیا کے اندر عزت اور شرف سے نوازے گا۔ جہاں پر آج مسلمان کافر قوم کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، ان میں بہت ساری چیزیں ہیں، جیسے ان کی عیدوں میں شریک ہونا، ان کی عیدوں میں انہیں مبارکبادی پیش کرنا، اور اس کے علاوہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس میں ایک مسلمان نام کا مسلمان ہے لیکن ان کے طور طریقوں کو اپناتے ہوئے کفار قوم کی مشابہت کرتے ہوئے نظر آتا ہے۔ انہی میں ایک چیز جو مسلمان کے اندر ایک عرصے سے چلی آ رہی ہے وہ ہے نئے سال کا جشن منانا۔ نئے سال کا جشن منانا بھی کفار قوم کی مشابہت اختیار کرنا ہے۔ نئے سال کا جشن منانا بھی غیر قوم کی مشابہت اختیار کرنا ہے۔ نئے سال کی آمد پر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا طریقہ خوشی منانے کا نہیں تھا۔ نئے سال کی آمد پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا طریقہ خوشیاں اور جشن منانا نہیں تھا۔ یہ جو طریقہ رائج کیا گیا ہے یہ کافر قوم کا طریقہ ہے، اور اس کو اپنا کر ایک مسلمان اپنے لیے خوشی اور مسرت کا موقع سمجھتا ہے، جبکہ یہ جو خوشی اور مسرت کا موقع سمجھنے والی جو قوم ہے یہ ایک ایسی قوم ہے جس کو اللہ رب العالمین نے کافر قوم سے ملقب کیا ہے، یہود قوم سے ملقب کیا ہے، نصارہ قوم سے ملقب کیا ہے، مغضوب علیہم سے ملقب کیا ہے، ولا الضالین سے اللہ رب العالمین نے ایسی قوم کو ملقب کیا ہے۔ وہ قوم ہے جو نئے سال کا جشن مناتی ہے، اور اس نئے سال کے جشن کی آڑ میں مسلمان قوم کا یہ حال ہے کہ وہ دنیا کے اندر روئے زمین پر ایسے جرائم، ایسے گناہوں کا ارتکاب کرتے ہوئے ذرہ برابر بھی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتی۔ ایسے جرائم، ایسے گناہ جس کی وعید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا اور آخرت میں بڑی ہی سنگین بتائی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایسے جرائم کے بارے میں بڑی سنگین وعیدیں بیان کی ہیں۔ ایسے جرائم 31 دسمبر کی رات کو 12 بجے کے بعد یہ جرائم انجام دیے جاتے ہیں۔ زناکاری کا بازار گرم کیا جاتا ہے، شراب بڑی زور و شور سے پی جاتی ہے، بے حیائی، بدکاری، بد اخلاقی، واہیات قسم کے کاموں کو انجام دیتے ہوئے جہاں پر کافر قوم اپنے لیے فخر محسوس کرتی ہے، وہیں پر اپنے آپ کو مسلمان کہنے والی قوم ان بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کا احترام نہیں کرتی، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کا احترام نہیں کرتی۔ اس کے علاوہ جن وعیدوں کو اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہے کہ اگر تم یہ کام انجام دو گے تو اللہ رب العالمین اس کے نتیجے میں تمہیں یہ سزا دے گا، ایسے اس چیز کو ابھی کسی مسلمان کو فکر ہی محسوس نہیں ہوتی، وہ بڑی خوشی اور مسرت کے ساتھ ایسے کاموں کو انجام دیتی ہے۔ زناکاری کھلے عام کی جاتی ہے، زناکاری، بے حیائی، بدکاری کھلے عام دنیا کے سامنے پیش کی جاتی ہے، جبکہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی سنگینی، اس کی خطرناکی کو بیان کرتے ہوئے فرمایا تھا، لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط، لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تکن مضت فی اسلافہم الذین مضوا۔ جب کسی قوم کے اندر بے حیائی کھلے عام کی جاتی ہو،
جب کسی قوم کے اندر بدکاری کھلے عام کی جاتی ہو، جب کسی قوم کے اندر زنا اعلانیہ طور پر کیا جاتا ہو، اللہ رب العالمین ایسی قوم کے اندر ایسی بیماریوں کو ڈال دیتا ہے جن بیماریوں کو تمہارے آبا اور اجداد نے سنا تک نہ ہوگا۔ ایسی بیماریاں اللہ رب العالمین قوم کے اندر پیدا کر کے رکھ دیتا ہے جب قوم بے حیائی کو کھلے طور پر انجام دیتی ہے، اور اس رات کے اندر یہی کاموں کو انجام دیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین ایسی بیماریوں کو ہم پر مسلط کر رہا ہے جس کا نام ہم نے اب تک نہیں سنا تھا۔ یہ عینی مشاہدہ ہے، یہ صورتحال بالکل اسی طرح ہے۔ زناکاری اگر عام ہوگی، اللہ رب العالمین قوم کے اندر نئی بیماریوں کو جنم دے گا، اور اس بیماریوں کے ذریعے سے اللہ رب العالمین جہاں پر کافر قوم کو تباہ اور برباد کرے گا، وہیں پر اللہ رب العالمین مسلمان قوم کو بھی اس کے بدلے میں تباہ اور برباد کر کے رکھ دے گا۔ اس کے علاوہ شراب نوشی کھلے عام کی جاتی ہے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شراب نوشی کے بارے میں بھی بڑی سخت وعید سنائی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا فی ہذہ الامہ خسف ومسخ وقذف۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس امت کے اندر زمین میں دھس جانے والا عذاب، آسمان سے پتھروں کے نازل ہونے والا عذاب، اور صورتوں کو تبدیل کر دینے والا عذاب اللہ رب العالمین اس امت کے اندر نازل کرے گا۔ وقال رجل من المسلمین یا رسول اللہ ومتى ذلك۔ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات بیان فرمائی کہ اللہ رب العالمین قوم کے اندر، اس امت کے اندر اللہ رب العالمین زمین میں دھسا دینے والا عذاب، صورتوں کو تبدیل کر دینے والا عذاب، اور آسمان سے پتھروں کی بارش نازل ہونے والا عذاب نازل کرے گا، تو ایک صحابی کھڑے ہوئے اور پوچھنے لگے اللہ کے رسول آخر یہ کب ہوگا؟ وَمَتَى ذَلِكَ، اللہ کے نبی یہ عذاب آخر کب ہوگا، کب آئے گا؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا اِذَا ظَهَرَتِ الْقَيْنَاتِ وَالْمَعَازِفِ وَشُرِبَتِ الْخُمُورِ۔ یہ عذابات اللہ رب العالمین اس وقت نازل کرے گا جب قوم کے اندر گانے والیاں ظاہر ہوں گی، اور قوم کے اندر گانے بجانے کے سامان ظاہر ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ شراب پی جائے گی۔ جب یہ تین گناہ زمین پر انجام دیے جانے لگیں گے، ظاہری طور پر انجام دیے جانے لگیں گے، تو اللہ رب العالمین امت کے اندر زمین میں دھسا دینے والا عذاب، آسمان سے پتھروں کے نازل ہونے والا عذاب، اور صورتوں کو تبدیل کر دینے والا عذاب اللہ رب العالمین نازل کرے گا۔ یہ ساری چیزیں اس رات کے اندر نئے سال کے جشن کی آڑ میں انجام دی جاتی ہے، اور یہ تو رہا مسلم قوم کا انجام، یہ مسلم قوم کا حال ہے، چاہے اس کے اندر نوجوان شامل ہو یا پھر کوئی گھرانہ شامل ہو، یہ مسلم قوم کا حال ہے جو نئے سال کے جشن کی آڑ میں انجام دیتی ہے۔ اس پر ایک اور ستم یہ کیا جاتا ہے کہ مسلم قوم کے تاجر، مسلم قوم کے کاروباری جن کی بڑی بڑی دکانیں ہیں، وہ بھی اس گناہ کے اندر اپنا حصہ شامل کیے بغیر نہیں رہتے۔ وہ اس طرح سے کہ نئے سال کے جشن کی آڑ میں وہ اپنی دکانوں پر کئی ایک طرح کے آفرز لگاتے ہیں۔ کیک کے اوپر آفر لگایا جاتا ہے، بڑے سستے میں کیک کو بیچا جاتا ہے، زبان قال سے تو نہیں بلکہ زبان حال سے وہ تاجر، وہ مسلم کاروباری لوگوں سے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جاؤ یہ لے جاؤ اور نئے سال کے جشن میں خوب خوشیاں مناؤ، لوگوں کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آؤ اور گناہ کے کام انجام دو۔ زبان حال سے تو نہیں بلکہ یہ آفرز لگا کر مسلم قوم کے تاجر، مسلم قوم کے کاروباری گناہ کے اندر اپنا حصہ شامل کرتے ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ اے لوگو تم نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، گناہ کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون اور ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ مسلم تاجروں کو،
مسلم کاروباریوں کو تو دوسری جانب یہ سوچنا چاہیے تھا کہ میری دکان سے جشن جو نئے سال کا جشن منایا جاتا ہے میری دکان سے اس کے اندر کیا مدد مل سکتی ہے. اگر اس قسم کی مدد مل رہی ہے تو اللہ کے لیے آج ایک دن کے کاروبار کو برباد کر لے, لیکن گناہ کے اندر اپنا حصہ شامل نہ کرے. اللہ کے واسطے آپ اپنے دکان کے ذریعے سے یہ سوچیں کہ میں کس طرح سے اس پر روک تھام لگا سکتا ہوں, میں کس طرح سے آج رات میں ہونے والی واہیات, بدکاریوں, بدفعلیوں اور بیکار لغویات چیزوں کو روک سکتا ہوں. وہ اس طرح سے سوچے, نہ کہ اس گناہ کے اندر اپنا حصہ شامل کرتے ہوئے آفرز لگائے اور وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ کے اس فرمان, اللہ رب العالمین کے اس فرمان کو ٹھکرائے. یہ مسلم قوم کا حال ہے, چاہے وہ جشن منانے والے ہو یا پھر جشن منانے والوں کی مدد کرنے والے ہو. یہ مسلم قوم کا حال ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بالکل صحیح فرمایا تھا. وہ حدیث آج بالکل اس فرمان کی عکاسی کرتی ہوئی نظر آتی ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ او ذراعًا بذراع, کہ تم ضرور بھی ضرور تم سے پہلے والی قوم یعنی یہود و نصارہ کی پیروی اس طرح کرو گے کہ تم ان کے قدم بقدم چلو گے, ان کے کاندھے سے کاندھا لگا کر تم چلو گے. حتی لو سلکوا جحر ضب لسلکتموہ, یہاں تک کہ اگر وہ قوم, وہ لوگ کسی سانڈ کے بل میں گھس جائے تو تم بھی ان کے پیچھے اس بل کے اندر گھس جاؤ گے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول آخر وہ کون سی قوم ہے, کیا وہ یہود و نصارہ ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہاں بالکل وہ یہود و نصارہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت پیشگوئی فرمائی تھی کہ مسلمان قوم ایک نہ ایک دن یہود اور نصارہ کی مشابہت کرتے ہوئے ان کے کندھے سے کندھا لگا کر چلتی ہوئی نظر آئے گی. اور آج بالکل اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کا مشاہدہ میں اور آپ کر سکتے ہیں. بلکہ اتنا ہی نہیں, ان کے قدم سے قدم نہیں بلکہ ان کے ایک قدم آگے ہی نظر آتی ہے. اور اسی حال کو دیکھتے ہوئے شاعر نے بڑا بہترین جملہ کہا تھا وضع میں تم ہو نصارہ تمدن میں ہنود, وضع میں تم ہو نصارہ تمدن میں ہنود, یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. آج مسلم قوم کا یہ حال ہے کہ وہ یہود و نصارہ کے کندھے سے کندھے کو ملا کر چلنا تو دور کی بات, اس سے ایک قدم آگے ہی نظر آتی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اگر ہم اپنے لیے عزت چاہتے ہیں, اپنے لیے شرف اور مقام چاہتے ہیں, اپنے مرتبے کو, اپنے مقام کو باقی رکھنا چاہتے ہیں, تو پھر عمر فاروق کے وہ قول کے مطابق اپنی زندگی گزاریں. اعزنا اللہ بالاسلام, کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اسلام کے ذریعے سے عزت عطا فرمائی, اور قیامت کی صبح تک اگر کوئی عزت اور شرف حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ کسی کافر قوم کی مشابہت اختیار کر کے کسی بھی صورت میں عزت حاصل نہیں کر سکتا. اگر اسے عزت حاصل کرنی ہے تو دین اسلام کے طور طریقوں کو اپنا کر ہی عزت حاصل کر سکتا ہے. اگر فَإِن طَلَبَنَا الْعِزَّةَ بِغَيْرِهِ, اگر وہ شخص عزت کافر قوم کی مشابہت اختیار کر کے, کافر قوم کے چہرے کی طرح اپنا چہرہ بنا کے, کافر قوم کے لباس کی طرح لباس پہن کے, کافر قوم کی عادات اور اطوار کو اپنا کر عزت حاصل کرنا چاہے گا تو پھر یاد رکھو اذلنا اللہ, اللہ رب العالمین اس کو ذلیل اور رسوا کر کے رکھ دے گا. خلاصہ قول یہی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن اور سنت کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزاریں تو ہمیں کامیابی اور کامرانی حاصل ہو سکتی ہے. اگر ہم کافر قوم کی مشابہت اختیار کریں گے تو یاد رکھیں اللہ رب العالمین دنیا کے اندر بھی ذلیل اور رسوا کر کے رکھ دے گا, اور روز قیامت بھی نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں کافر قوم کی مشابہت اختیار کرنے سے اللہ محفوظ رکھے. اللہ رب العالمین ہر اس گناہ سے ہماری حفاظت فرمائے. اللہ رب العالمین ہر اس گناہ سے ہماری حفاظت فرمائے جو گناہ ہم سے اعلانیہ طور پر ہوتا ہو یا پھر چھپ چھپا کر ہوتا ہو. اللہ رب العالمین ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے والا بنائے. ہر قسم کے گناہ سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے.
ہر قسم کی بیماریوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہر قسم کی وباؤں اور بلاؤں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العالمین مسلمانان عالم کو عزت اور شرف عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین دشمنان اسلام کو ذلت اور رسوائی کا مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھے دین اسلام کے مطابق ہی زندگی گزارنے والا بنائے اور ہمارا خاتمہ بھی ہو تو اللہ رب العالمین خاتمہ بالخیر فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔